میرا ہاتھ تکلیف سے اس کا رنگ سفید پڑا۔ دانیہ پہلے ہی خاموش ہو چکی تھی۔ چھوڑیں پلیز، وہ سسکی، لیکن حسام کو کب پرواہ تھی؟ اسی سختی سے اس کا ہاتھ پکڑے رکھا۔ میری انگلی ٹوٹ گئی ہے حسام، وہ کڑلائی۔ حسام نے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا، پھر اس کی آنکھوں میں پھیلتی نمی اور سرخی دونوں کو دیکھا۔ یہ تکلیف کی موت کے لیے کافی ہے، اٹھو۔ پھر وہی ہاتھ پکڑا۔ اشوے کی چیخ نکلی، درد ہو رہا ہے۔ حسام نے چھوڑا نہیں۔ راستے میں دانیہ آپی کو بتا دیا کہ کوئی ان کے بارے میں پوچھے تو کوئی بہانہ کر دیں۔ آدھے گھنٹے میں وہ سٹی ہاسپٹل پہنچے تھے۔ ریسیپشن میں پہنچتے روم نمبر پوچھا، ان کا روم دوسرے فلور پہ تھا۔ اشوے کا تکلیف سے سانس لینا محال ہو رہا تھا، لیکن بابا سے ملنا تھا۔ بابا! مطلوبہ کمرے میں داخل ہوتے ہونٹ فڑفڑائے۔ ان کو ایمرجنسی سے روم میں شفٹ کیا جا چکا تھا۔ کیا لینے آئی ہو یہاں؟ عائشہ نے نفرت سے اسے دیکھا۔ کیا مطلب؟ ماما آپ ایسے کیوں کہہ رہی ہیں؟ انگلی کی تکلیف کو نظر انداز کرتے حیرت سے انہیں دیکھا۔ حسام ابھی روم میں نہیں آیا تھا۔ اشوے نے سیکنڈ فلور کی سیڑھیاں بھاگتے ہوئے کی تھی۔ تمہاری وجہ سے تمہارا باپ یہاں آیا ہے۔ تم نے ایسا بدلہ لیا ہے اپنے باپ کو معاف نہیں کر سکی تم؟ وہ اسے جھنجھوڑنا چاہتی تھی، لیکن ہاسپٹل میں کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ ماما میں نے کیا کیا ہے ماما؟ وہ شاکر تھی۔ بابا اس کی وجہ سے حالت میں تھے۔ چلی جاؤ یہاں سے، واپس اپنی شکل مت دکھانا، انہوں نے حقارت سے کہتے اسے پیچھے دھکا دیا۔ وہ دروازے سے ٹکرائی۔ ماما پلیز یار، میں نے کچھ نہیں کیا۔ وہ ہاتھ جوڑتے ان کے قریب آئی۔ میں نے کہا ہے یہاں سے چلی جاؤ اشوے، میں تمہاری شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی۔ اگر تمہارے بابا کو کچھ ہوا نا تو کبھی معاف نہیں کروں گی تمہیں۔ منہ دوسری طرف کرتے اس سے نکل جانے کا اشارہ کیا۔ وہ کتنی دیر حیرت اور بے یقینی سے وہاں کھڑی رہی، پھر وہ خاموشی سے باہر نکل آئی۔ حسام اسے دور دور تک نظر نہیں آیا تھا۔ واپس ریسیپشن تک آتے وہ حسام کو تلاش کر رہی تھی۔ اس کی کشتیاں ہر طرف سے جل گئی تھی۔ وہ جانے کون سے سفر پہ تھی جو الگ مرحلے میں داخل ہوتے ہی پچھلے سے زیادہ اذیت ناک تھا۔ اسے نہیں معلوم تھا اس کا قصور کیا تھا۔ نکاح سے ایک دن پہلے، اس گھر میں آج تمہارا آخری دن ہے۔ اس کے بعد تم جب بھی یہاں ہوگی بس ایک مہمان کی طرح ہوگی۔ اس کے سر پہ ہاتھ رکھتے حمید صاحب صوفے پہ بیٹھے۔ اشوے جو مائیوں پر بیٹھی تھی کم ہی کمرے سے باہر نکلتی تھی، اس لیے حمید صاحب خود ہی اس کے پاس چلے آئے۔ وہ سب سے ناراض تھی۔ اس کا دکھ ایسا تھا کہ جیسے کسی بیوہ کا جوان بیٹا ہو اور وہ پاگل ہو۔ وہ اتنی بے بس تھی کہ اپنے لیے کچھ نہیں کر پا رہی تھی۔ رو رو کے منا منا کے وہ تھک چکی تھی۔ اب خاموش دل کے ساتھ گمسم سی بیٹھی تھی، بابا کی باتیں سن رہی تھی۔ ہم سے کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو تو ہمیں معاف کر دینا، اس کا ہاتھ پکڑتے حمید صاحب نے ہونٹوں سے لگایا۔ اور میں جانتا ہوں اپنی پسند کا نکاح کرنا تمہارا حق ہے، لیکن جو فیصلہ میں نے تمہارے لیے کیا ہے وہ تمہارے حق میں بہتر ہے۔ یہ آپ کیسے جانتے ہیں؟ وہ تڑپ اٹھی۔ آپ کو کیسے پتا بابا؟ آپ جس جگہ مجھے بھیج رہے ہیں وہ میرے لیے بہتر ہے۔ آپ جانتے ہیں اس شخص کو؟ نہیں جانتے۔ جانے کون ہے، کہاں سے آیا ہے؟ جانتا ہوں، اس کی بات کاٹی، اور یہ بھی جانتا ہوں کہ وہ معابیر سے بہت بہتر ہے۔ اپنا بزنس ہے اس کا، اچھا انسان ہے، چھوٹی فیملی ہے اور میرے دوست کا بیٹا ہے، میرے لیے یہ کافی ہے۔ اس کی سرکشی بڑھنے سے پہلے وہ اٹھ گئی۔ لیکن بابا یہ بھی تو سوچے نا، میرا دل کیا چاہتا ہے۔ آنکھیں سرخ سوجی ہوئی تھی۔ تمہیں شرم آنی چاہیے، باپ کے سامنے ایسے بکواس کرتی ہو۔ اسی وقت عائشہ بیگم کمرے میں داخل ہوئی۔ حیا مر گئی ہے کیا؟ چپ کرو تم، حمید صاحب نے عائشہ کو گھورا۔ آپ کے ہی لاڈو نے اسے اتنی شے دی ہے جو آج سر پہ چڑھ کے ناچ رہی ہے۔ عائشہ بیگم کی تلوؤں پہ لگی۔ مجھے بتاؤ تمہارا دل کیا چاہتا ہے؟ حمید صاحب نے اشوے کو دیکھا۔ کچھ نہیں، دل مار دیا گیا، جو آپ کو میرے لیے اچھا لگے وہی کریں۔ آنسو دل پہ گر رہے تھے، لیکن زبان کچھ اور کہہ رہی تھی۔ باپ کی رضا، رب کی رضا۔ عائشہ بیگم نے ٹکڑا لگایا۔ تمہارے باپ کا فیصلہ ہرگز غلط نہیں ہوگا تمہارے لیے، بہت خوش رہو گی۔ عائشہ بیگم بھی اب نرم پڑ گئی تھی، آگے ہو کے خود سے گلے لگایا۔ پھر تھوڑی دیر بعد وہاں سے چلے گئے تو اشوے نے نوٹ پیڈ اٹھایا اور اس پہ لکھا کہ میں اشوے حمید آج قسم کھاتی ہوں دوبارہ اس گھر میں کبھی قدم نہیں رکھوں گی۔ میں ان کے لیے مر گئی ہوں، وہ میرے لیے مر گئی۔ پھر نیچے تاریخ مینشن کی۔ نوٹ پھاڑ کے ڈرار میں رکھ دیا۔ جاتے ہوئے وہ یہ لازمی لے کے جائے گی تاکہ اس کا دل مضبوط رہے، کبھی یہاں واپس آنے کی ضد نہ کرے، جہاں اس کی جذبات کو سننا پسند نہیں کیا جا سکتا تھا، جہاں اس کی کوئی قدر نہیں تھی۔ پھر وہاں آنے کا کیا فائدہ؟ حسام جو اس کے ہاسپٹل روم میں داخل ہوتے ہی پلٹ آیا تھا، گاڑی میں بیٹھا اب اس کے آنے کا انتظار کر رہا تھا۔ اتنی جلدی واپس آنے پہ باہر نکلا۔ کیا ہوا؟ جانے کیوں پوچھ لیا؟ رکی نہیں آپ؟ اس کی حالت دیکھ کے خود ہی دروازہ کھولا۔
وہ اندر بیٹھ گئی تو دروازہ بند کر کے خود فرنٹ سیٹ پہ آ کے بیٹھا۔ اشوے گمسم سی ہاتھ پکڑے بیٹھی تھی۔ ماں کا حقارت آمیز رویہ اس کی روح فنا کر گیا تھا۔ اس کے اندر اب تو سانس لینے کی بھی سکت نہیں رہی تھی۔ اس نے کیا کیا تھا ایسا؟ کون سا گناہ تھا جو اس کے دامن سے لپٹ گیا تھا؟ حسام اس کی حالت دیکھ کے خاموش رہا۔ وہ ہلکی ہلکی کانپ رہی تھی، لیکن اس کی فطرت میں نہیں تھا کہ اسے تھام لیتا، اسے تسلی دیتا۔ وہ تو اسے تکلیف دینے کے لیے بنایا گیا تھا۔ وہ تو اس کا دکھتا دل دکھاتا تھا۔ سکھ کیسے بن جاتا؟ گھر پہنچے تو مہمان جا چکے تھے۔ اشوے خاموشی سے اتر کے اپنے کمرے میں آ گئی۔ حسام کمرے میں جانے کے بجائے ابان کے پاس آیا تھا۔ آپ آ گئے بابا؟ وہ خوشی سے دوڑ کے اس کی طرف آیا، لیکن حسام نے اسے خود سے لگانے کے بجائے فاصلہ قائم رکھا۔ کیا ہو رہا تھا؟ پردے کھولتے پوچھا۔ کچھ نہیں، بس آپ کا ویٹ کر رہا تھا۔ وہ جو پہلے ایکسائٹیڈ ہوا تھا کہ ریسیپشن پہ کیا کیا ہوا سب بتائے گا، اب واپس اپنے خول میں بند ہوا۔ یہ خول حسام کا بنایا گیا تھا، جس سے باہر نکلنے کی اجازت اسے ہرگز نہیں تھی۔ آج کا دن کیسا گزرا؟ اس کے پاس آتے پوچھا۔ اچھا، ریسیپشن پہ نہیں تھے آپ؟ بیڈ پہ ہاتھ پھیرتے اس نے ابان نے حسام کو دیکھا۔ ہاں، کام تھا اس لیے۔ ماما کے ساتھ کام تھا؟ معصومیت سے پوچھا۔ ماما نہیں ہے وہ آپ کی؟ وہ اسے غصے سے آیا۔ دانیہ پھپھو نے کہا تھا وہ ماما ہے میری۔ وہ سہم گیا۔ وہ اشوے حسام ہے، آپ اسے اشوے حسام کہیں گے، ماما نہیں۔ تنبیہ کی۔ وہ بڑی ہیں مجھ سے۔ اسے اچھا نہیں لگا تھا۔ شاید جیسا میں نے کہا ہے ویسا ہی کریں گے آپ؟ اور کوئی آرگیومنٹ نہیں؟ کندھے سے پکڑتے باور کرایا۔ جی بابا، وہ ڈر رہا تھا۔ اور ان کے پاس بھی نہیں جانا۔ آپ کا تعلق صرف مجھ سے ہے، یہاں کوئی نہیں ہے جو آپ کا اپنا ہو، یہ بات ہمیشہ یاد رکھنا۔ جی بابا۔ وہ اسے کافی دیر تک سمجھاتا رہا۔ وہ نہیں چاہتا تھا جیسے وہ ٹوٹا تھا ویسے ہی اس کا بیٹا بھی ٹوٹے۔ اسے زندگی کیسے جینی ہے یہ سب سیکھنا تھا، خاص طور پر اکیلے کیسے جینی ہے۔ دیکھا، میں نے کہا تھا نا وہ لڑکی کھا گئی میرے بھائی کو۔ پلوشا تو بولتے ہی جا رہی تھی۔ بس کرو بیگم، اس میں بچی کا کیا قصور ہے؟ خان بابا نے ان کو گھورا تو وہ بولے جا رہی تھی وہ بچی نہیں ہے۔ پہلے عزت کو پاگل کیا، پھر میرے مہابیر کو، اور اب اپنے گھر والوں کو۔ وہ کسی قابل نہیں چھوڑے گی۔ شادی تو اس نے اپنی پسند سے کی ہے، پھر بھی مجھے تو لگتا ہے میرا بھائی اسی دکھ میں بیمار ہے کہ اس کی بیٹی نے دغا کر دیا ہے اس کے ساتھ۔ وہ معصوم کیا برا کرے گی جس کے ساتھ خود برا ہو رہا ہے؟ تم جانتی ہو ہمارے بچے ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے، بس تمہاری اور تمہارے بھائی کی بلا وجہ ضد نے اسے اس حال تک پہنچایا ہے۔ پتہ نہیں اشوے کا کیا حال ہو۔ انہیں اس لڑکی کی فکر تھی جو ان سے چھپ چھپ کے باتیں کیا کرتی تھی۔ وہ عزت کی ہم عمر تھی، ان کے لیے عزت جیسی ہی تھی۔ ان کی بھی خواہش تھی کہ وہ ان کی بہو بن جاتی، لیکن قسمت کے آگے کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ سارے راستے پلوشا اس کو برا بھلا کہتی آئی تھی، اور اب روم میں داخل ہوتے ہوئے کانوں نے جو فقرہ سنا تھا اس سے اور یقین ہو گیا تھا کہ یہ سب اشوے کا کیا دھرا ہے۔ اشوے کے جانے کے 2 گھنٹے بعد حمید صاحب کو ہوش آیا تھا۔ انہوں نے سب سے پہلے یہی کہا تھا کہ ریسیپشن پہ جانا ہے، لیکن آئی تھی اشوے۔ عائشہ نے انہیں بتایا۔ تم نے روکا نہیں؟ ناراض تھی وہ مجھ سے؟ نہیں، پہلے ہی سب کچھ اسی کی وجہ سے ہو رہا ہے، اور اب انہیں اور برداشت نہیں کر سکتی۔ بیٹی ہے ہماری، وہ بمشکل بول رہے تھے۔ اسے بھی یہ بات سمجھنی چاہیے، بیٹی ہے وہ ہماری، پلیز زیادہ باتیں نہ کریں۔ اندر آتی نرس نے انہیں باتیں کرنے سے روکا۔ عائشہ خاموش ہو گئی۔ مجھ سے ملنے تو دیتی۔ نرس کے جانے کے بعد دوبارہ حمید صاحب نے عائشہ کو مایوس نظروں سے دیکھا۔ کیسے ملنے دوں؟ آپ اس بیڈ تک اسی کی وجہ سے پہنچے ہیں نا؟ بیٹی تھی تو ہمارے فیصلے پر خوش ہوتی، نہ کہ ہمیں یوں سزا دیتی۔ ہائے ہائے، میں نہ کہتی تھی وہ لڑکی ہی میرے بھائی کو اس حال تک پہنچانے والی ہے۔ کمرے میں داخل ہوتے پلوشا اونچی آواز میں بولی، پھر حمید صاحب کو ان کی بیوی کے بارے میں پتہ نہیں کون کون سی کہانیاں سناتی رہی۔ وہ پہلے ہی بیڈ پر تھے۔ ان کی طبیعت اور خراب ہونے لگی۔ عائشہ بیگم نے آخر انہیں غصے سے وہاں سے جانے کو کہا۔ خان بابا سمجھ رہے تھے ساری سچویشن کو، سو بغیر برا منائے وہ پلوشا کو لے کے واپس چلے گئے۔ ریز، کھانا کھا لو، مجھے بھوک نہیں ہے۔ ریز نے اسے منع کیا۔ پریشان ہونے سے کیا ہوگا، وہ ٹھیک ہے۔ وہ جانتی تھی ماموں کی وجہ سے وہ پریشان ہے۔ اشوے سے رابطہ ہوا تمہارا؟ ریز نے سر جھٹکتے اسے پوچھا۔ نہیں، کال ریسیو نہیں کرتی، بے دلی سے کہتے وہ بھی ساتھ ٹک گئی۔ مجھے بھوک نہیں ہے، لے جاؤ یار، کھانے سے کیا ناراضگی ہے، کھا لو پلیز۔ نہیں، بھوک نہیں ہے نا؟ ایک بات سمجھ نہیں آتی، غصے سے کہتے وہ خود ہی اٹھ گیا۔ ہر کوئی عجیب سی ٹینشن میں تھا۔ عزت نے بھی پھر کھانا نہیں کھایا۔ دوسری طرف مہابیر کئی فٹ بلندی سے خود کو ہوا میں اچھالتے آسمانوں سے زمین پر گر رہا تھا۔ 2 بجے وہ کمرے میں آیا تھا۔ اشوے ابھی تک جاگ رہی تھی۔ ہاتھ کی چھوٹی انگلی سوجن کی وجہ سے موٹی نظر آ رہی تھی۔ حسام نے ایک نظر اسے دیکھا۔ تکیے پہ گال ٹکائے وہ بائیں کروٹ پر لیٹی جانے کیا سوچ رہی تھی۔ اسے کچھ کہے بنا وہ ڈریسنگ روم میں چلا گیا۔
5 منٹ بعد باہر نکلا تو وہ ہنوز اسی پوزیشن میں تھی۔ خیریت ہے؟ اس کے سرخ چہرے کو بغور دیکھا۔ عجیب سی کشش تھی اس کے وجود میں جو اسے اپنی جانب کھینچنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اشو نے شاید سنا نہیں تھا اس لیے اپنی جگہ سے ہلی تک نہیں۔ کچن سے کچھ کھانے کے لیے لا دیں، دوبارہ متوجہ کرنا چاہا لیکن اشو تو ہوش میں ہی نہیں تھی، کیسے اس کی بات سنتی۔ حسام نے دوبارہ کہا ہی نہیں۔ اپنی جگہ پہ آ کے لیٹتے اس نے بھی دوسری جانب کروٹ لے لی۔ اسے کون سا فرق پڑ رہا تھا؟ بھاڑ میں جائے، بھوک تو ویسے بھی نہیں تھی، بس اسے تنگ کرنا مقصد تھا۔ پھر صبح 10 بجے اس کی آنکھ کھلی تو وہ وہاں موجود نہیں تھی۔ غیر ارادی طور پر اس نے اشو کو ڈھونڈا لیکن نہیں ملی۔ باہر آ کے بوا سے پوچھا تو انہوں نے بھی لا علمی کا اظہار کیا۔ کہاں جا سکتی ہیں؟ اب حسام کی پیشانی پر بل پڑے۔ واپس کمرے میں آتے ٹیرس پہ دیکھا، وہاں بھی نہیں تھی۔ ڈریسنگ روم، اسٹڈی روم، باتھ روم سب خالی تھے۔ پھر سائڈ ٹیبل سے اپنا موبائل اٹھاتے گارڈ کو کال کی۔ مسز حسام باہر نکلی ہیں؟ دو ٹوک انداز میں پوچھا۔ نہیں سر، سوائے بوا کی بیٹی کے اور کوئی باہر نہیں نکلا۔ بوا کی بیٹی کب آئی تھی؟ اسے شک ہوا۔ نہیں معلوم سر، پتہ کر کے بتاتا ہوں۔ وہ کمرے سے باہر نکلا۔ بوا، آپ کی بیٹی آئی تھی؟ کچن میں آتے ان سے پوچھا۔ نہیں، وہ تو کراچی ہوتی ہے، اسلام آباد کیسے آئے گی اکیلی؟ انہوں نے حیرانگی سے اسے دیکھا۔ اشوے، میں چھوڑوں گا نہیں تمہیں۔ دان پیستے اسے مٹھیاں بھیجی تھی۔ 7 بجے کے قریب وہ بیڈ سے اٹھی تھی، ٹوٹی ہوئی انگلی اب سن ہو چکی تھی۔ ڈریسنگ روم سے کالے رنگ کی چادر نکالی جو یقیناً حسام کی تھی۔ لیتے ہی اسے احساس ہو گیا تھا کہ وہ سردیوں کے لیے ہے، لیکن اس وقت منہ چھپانے کے لیے اس کے پاس اور کچھ نہ تھا۔ اسے بابا کے پاس جانا تھا۔ ساری رات اضطراب میں گزری تھی۔ گرم شال لیتے وقت وہ کمرے سے باہر آئی۔ سامنے کوئی نہیں تھا، سب سو رہے تھے۔ خاموشی سے سینے اوندھتے وہ ٹی وی لاؤنج عبور کر گئی۔ گیٹ پار کرتے اسے گارڈ نے دیکھا تھا جو شاید ابھی بہت اچھا تھا۔ بہت خاموشی اور آرام سے وہ حسام منشن سے نکل گئی تھی۔ وہ اونگ بھی رہا تھا، دوسرا پتہ نہیں کہاں تھا۔ موقع دو مین روڈ پر آتے ہی اس نے ایک آٹو لیا اور جو اسے ہاسپٹل کے عین سامنے اتار کے چلا گیا۔ روم کا اسے پتہ تھا اس لیے زیادہ مشکل نہ ہوئی، لیکن اندر داخل ہونے سے پہلے اس نے جو سنا تھا وہ اس کی زندگی اجاڑ گیا۔ وہ جو اب تک یہ سمجھ رہی تھی کہ اس کے ماں باپ نے اس کے بھلے کے لیے حسام شیخ سے اسے بیاہ دیا ہے، اصل کہانی تو کچھ اور تھی، دل چیر دینے والی۔ اس کے بابا، پیارے بابا، ایسے کیسے کر سکتے تھے؟ اپنی بیٹی کون بیچتا ہے؟ شاید کوئی پاگل یا جواری یا نشئی جیسے پیسے چاہیے ہوں اپنا نشہ پورا کرنے کے لیے۔ اس کا باپ نہ تو جواری تھا، نہ پاگل اور نہ ہی نشئی، پھر کیوں وہ اتنی ارزاں تھی؟ بوجھ تھی ان پر؟ اگر ایسا تھا تو مار دیتے، کہیں زندہ دفنا دیتے۔ کیا اس کی موجودگی اتنی اذیت ناک تھی ان کے لیے جو اسے یوں کسی انجان آدمی کو؟ اف خدایا! اس کے پاؤں من کے بھاری ہوئے۔ وہ وہاں سے کیسے نکلی تھی صرف اشوے ہی جانتی تھی۔ رنگ لٹھے کی مانند سفید پڑ چکا تھا۔ سڑک عبور کرتے وہ کس چیز سے ٹکرائی تھی؟ اسے کتنے زخم آئے تھے؟ آواز کھوتے اسے صرف خود کا بک جانا یاد تھا۔ تم لوگوں کو نوکری پر کیوں رکھا ہے؟ بس سونے کے لیے؟ دونوں گارڈ وہ سر جھکائے اس کے سامنے کھڑے تھے۔ مجھے اشوے حسام یہاں چاہیے، چاہے جہاں سے مرضی ڈھونڈ کے لاؤ، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ لہجے کی سختی ریڑھ کی ہڈی میں سنسنا اٹھی تھی۔ جیسے جی سر۔ وہ دونوں سر جھکائے وہیں سے واپس پلٹ گئی۔ وہ خود بھی گاڑی لے کے باہر نکل آیا کیونکہ اسے کچھ اندازہ تھا کہ وہ کہاں جا سکتی ہے۔ اس کا رخ ہاسپٹل کی طرف تھا۔ آدھے گھنٹے کا سفر اس نے 10 منٹ میں طے کیا، لیکن اشوے وہاں بھی نہیں تھی۔ تو پھر وہ کہاں گئی تھی؟ اس نے پورا شہر چھان مارا لیکن اسے اشوے حسام کہیں نہیں ملی تھی۔ زمین کھا گئی یا آسمان نکل گیا؟ آخر کہاں گئی تھی وہ؟ سر، ہم نے تمام ہاسپٹل چیک کر لیے، ہمیں مسز حسام کہیں نہیں ملی۔ اس کے آدمی دوسری دفعہ بھی خالی ہاتھ آئے تھے۔ اوہ! اچانک اسے کچھ یاد آیا۔ وہ تیزی سے کمرے کی طرف بھاگا تھا۔ اس کے چلے جانے کی ٹینشن میں اسے خیال ہی نہ رہا تھا کہ ایک جی پی ایس اس کی لوکیشن اسے ہمیشہ بتا سکتا تھا۔ تیزی سے لیپ ٹاپ آن کرتے اس نے لوکیشن نکالی۔ اتنا وقت ضائع کیا تھا، اب ایک لمحہ بھی لگائے بنا وہ اس تک پہنچنا چاہتا تھا۔ اگلے 1 گھنٹے میں وہ بگوالا نامک گاؤں جو جہلم کے قریب تھا وہاں پہنچا۔ وہ وہاں کیسے پہنچی تھی؟ اشوے وہاں کیسے پہنچی تھی؟ یہ تو اس سے ملنے کے بعد ہی پتہ چلنا تھا۔ جی آپ کون؟ ایک 12-13 سال لڑکی نے گیٹ کھولتے اسے پوچھا۔ حسام نے پہلے اس لڑکی کو دیکھا، پھر اسے ہٹاتے وہ اندر چلا آیا۔ ساتھ اس کے گارڈز بھی تھے۔ سامنے ہی برآمدے میں 2 عورتیں بیٹھی باتیں کر رہی تھیں جو اسے دیکھ کے کھڑی ہوئی۔ آپ کون ہیں اور یہاں؟ ایسے منہ اٹھا کے اپنی بیوی کو لینے آیا ہوں، 2 ٹوک انداز میں کہتے دونوں خواتین کو گھورا۔ آپ کی بیوی یہاں کیسے آ سکتی ہے؟ جو عمر سے قدرے کم تھی وہ بہت مشکل بولی۔ آپ کے چہروں کے اترتے چڑھتے رنگ ہی سب بتا رہے ہیں، آرام سے بتا دیں ورنہ اگر میں نے ڈھونڈا تو اچھا نہیں ہوگا آپ لوگوں کے لیے۔ حسام نے موبائل پہ لوکیشن دوبارہ دیکھی۔ وہ صحیح جگہ پہ کھڑا تھا، بس تھوڑا سا فاصلہ تھا۔ تمہیں کس نے کہا ہے یہاں ہے تمہاری بیوی؟ ایسے ہی دماغ نہ چاٹو اور نکلو یہاں سے۔ اب بڑی عمر کی خاتون دوپٹہ سیدھا کرتے سامنے آئی تھی۔
حسام نے ہم سے کچھ کہنے کے بجائے گارڈ کو اشارہ کیا، جو حکم ملتے ہی کمروں میں چلے گئے۔ 2 منٹ میں ایک ہی گارڈ باہر نکلا۔ سر، یہاں ہے مسز حسام۔ دونوں عورتیں اب حواس باختگی سے انہیں روکنے کی کوشش کر رہی تھی۔ حسام ان کے ہاتھ جھٹکتے اندر آیا، جہاں اشوے ایک ٹوٹی سی چارپائی پہ پڑی ہوئی تھی۔ اسے دیکھ کر لگتا نہیں تھا کہ وہ ہوش میں ہے۔ اسے بازو میں اٹھاتے اسے اندازہ ہوا کہ اس کے سر سے خون نکل رہا ہے۔ ان کو ساتھ لے کر آؤ، ایک کرخ نگاہ ان پہ ڈالتے ہوئے اشوے کو لیے تیزی سے گاڑی تک آیا۔ پتہ نہیں انہوں نے اس کے ساتھ کیا کیا تھا۔ اگر اسے کچھ بھی ہوا نا تو تم لوگ اپنی موت کے لیے تیار رہنا۔ اشوے کو لیے وہ پیچھے بیٹھا، گاڑی ڈرائیور چلا رہا تھا۔ دوسری گاڑی میں گارڈز اور وہ دونوں عورتیں تھیں۔ ان کے سر پر گہری چوٹ آئی تھی ہے۔ اتنا زیادہ خون بہنے کی وجہ سے مشکل ہے کہ ہم انہیں کسی خطرناک بیماری کے ہونے سے بچا سکیں۔ کسی بھی حال میں ان کا زندہ اور ٹھیک رہنا بہت ضروری ہے۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ سب کچھ تہس نہس کر دے۔ سب کچھ اپنی جگہ، لیکن وہ اس سے پچھلے کئی سالوں سے اس کے خیال کے علاوہ اسے کسی اور کا خیال نہیں آیا تھا۔ 10 سال سے اس نے صرف اشوے حسام کو سوچا تھا، چاہے وہ کسی بھی مقصد کے لیے ہو۔ سر، انہیں پہلے نروس بریک ڈاؤن ہوا ہے، پھر شاید کسی چیز کے ٹکرانے کی وجہ سے ان کے سر کی پچھلی طرف گہری چوٹ آئی ہے۔ اب بس دعا کریں 24 گھنٹوں میں اگر یہ نارملی ہوش میں آ گئی تو ٹھیک ہے، ورنہ یا تو یہ کوما میں جا سکتی ہیں یا پھر ان کا ذہنی توازن بگڑ سکتا ہے۔ ڈاکٹر بری خبر سنا کے وہاں سے جا چکا تھا۔ کچھ نہیں ہونے دوں گا، کوریڈور میں ٹہلتے جیسے خود کو باور کرایا۔ اشوے حسام، تمہیں جینا ہے، ہر حال میں، ہر قیمت پر۔ اسے اس کی اتنی فکر کیوں ہو رہی تھی، وہ بھی نہیں جان پایا تھا۔ یہ ان کی نئی زندگی کا تیسرا دن تھا، یہ تیسرا عذاب تھا جس نے حسام شیخ کو اپنی لپیٹ میں لیا تھا۔ وہ بہت بڑی حویلی تھی، جن کے چاروں طرف سبزہ ہی سبزہ تھا۔ اسلام آباد کی پتھریلی زمین پہ بنی وہ حویلی اپنی ایک الگ شان سے کھڑی آنے جانے والوں کی توجہ اپنی طرف کھینچتی تھی۔ حویلی کی دیواریں مضبوط پتھروں سے بنائی گئی تھی، جس پہ خوبصورت ڈیزائننگ اس کے حسن پر چار چاند لگا رہی تھی۔ ایسے ہی اس 28 سالہ مرد کی توجہ کا مرکز بھی بنی۔ وہ جو اپنی پسند کی شادی کی وجہ سے اپنے ماں باپ کی نظروں میں کھٹکتا تھا، آج کل جاب لیس مارا مارا پھر رہا تھا۔ اس حویلی کو دیکھتے وہ قدم بڑھاتا رہا، پھر وہ گلی پار کر گیا۔ اس کے بعد اس کا گزر وہاں سے روز ہونے لگا، جہاں وہ کام کی تلاش میں جاتا تھا۔ وہاں بہت بڑے بڑے پلازے بن رہے تھے۔ اسے امید تھی کہ جب یہ عمارتیں تعمیر ہو جائیں گی تو کہیں نہ کہیں اسے بھی نوکری کے لیے رکھ لیا جائے گا۔ ایک پلازا تھا جو بس آخری مراحل پہ تھا، وہاں کے مالک سے اس نے بات بھی کی ہوئی تھی۔ انہوں نے اسے کچھ دن بعد آنے کا کہا تھا۔ کچھ دن بعد پھر جب وہ دوبارہ اس راستے سے گزرا تو اس حویلی کی بالکنی میں اسے ایک اڑتا ہوا آنچل نظر آیا، جسے دیکھ کے وہ ذرا دیر رکا کہ شاید کوئی باہر جھانکے، لیکن وہ جو بھی تھی اندر کی طرف رخ کیے کھڑی تھی۔ اس کی وجہ سے شاید وہ اس کا چہرہ نہ دیکھ سکا۔ سر جھٹکتے وہ اپنے راستے ہو لیا۔ دن گزرتے گئے، اسے وہ آنچل دوبارہ اس بالکنی میں کبھی نظر نہیں آیا۔ پھر ایک روز اسے اس گیٹ کے باہر آتی ایک لڑکی نظر آئی، جس کے ساتھ ایک چھوٹا سا بچہ تھا، جس کی عمر شاید 12 یا 13 سال تھی۔ برانڈیڈ کپڑوں میں ملبوس وہ اکڑ کے چلتا ماں کے ہم قدم تھا۔ پاس سے گزرتے اس کے گال کو چھوا تو جسے نحوست سے جھٹک دیا گیا۔ اس عورت نے بھی اسے گھور کے دیکھا۔ وہ ہنستا ہوا آگے چلا گیا۔ وہ وہاں سے گزرتا تو اس کا دل کرتا وہ حویلی اندر سے دیکھے۔ اس نے کبھی بڑے گھر نہیں دیکھے تھے کہ وہ اندر سے کیسے ہوتے ہیں۔ چلو کبھی اللہ موقع دے گا۔ دل کو تسلی دیتے ایک بار پھر وہ اس کے سامنے سے گزر گیا۔ پھر ایک دن اس کی قسمت جاگی۔ اس حویلی کی گارڈز نے اسے پاس بلایا۔ تم یہاں کام کرو گے؟ اس نے آفر کی۔ ہاں، کیوں نہیں، بے ساختہ سر ہلاتے اس نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، کل سے تم اپنا سب سامان یہاں لے آنا، تمہیں 24 گھنٹے یہیں نوکری کرنی ہے۔ گارڈ نے اسے دیکھتے کہا۔ ٹھیک ہے۔ وہ جسامت سے کافی تندرست و توانا نظر آتا تھا، شاید اسی لیے گارڈ نے اسے یہ نوکری دی تھی۔ اسے اور کیا چاہیے تھا؟ اس کی تو حسرت پوری ہو گئی رہی تھی۔ گھر آ کے اپنی بیوی کو خوشخبری سنائی، جو واقعی خوش ہو گئی تھی۔ اس کی بیوی امید سے تھی۔ چھوٹی سی فیملی تھی، لیکن پھر بھی گھر کے اخراجات کے لیے کام تو کرنا تھا نا۔ پھر آنے والے بچے کی ضروریات بھی تھی۔ اگلے دن وہ جلد ہی حویلی پہنچ گیا۔ اسفند صاحب نے اسے دیکھتے ہی ڈن کر لیا تھا۔ تمہیں گن تو چلانی آتی ہے نا؟ انہوں نے اسے پسٹل پکڑاتے پوچھا۔ نہیں صاحب، سیکھ لوں گا۔ لیکن اس کے اس جذبے کو دیکھتے ہوئے اسفند صاحب مسکرائے۔ ٹھیک ہے علی، اسے سکھا دو صاحب، اب یہ یہیں رہے گا۔ جی ٹھیک ہے صاحب۔ اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ اسفند صاحب اپنے آدمی کو اشارہ کرتے باہر جانے لگے، پھر اس کی آواز پہ رکے۔ صاحب، چھوٹا منہ بڑی بات، لیکن ایک بات پوچھنی تھی۔ ہچکچاتے انہیں پیچھے سے پکارا۔ ہاں کہو کہو۔ وہ واپس گھومے۔